جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے وہ پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ کو منع کیا تھا، آپ نے پھر کھا لیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ ارادتاً وہ کام نہیں کیا تھا، اس لیے آپ کے ضمن میں گناہ کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ لیکن ادھر شیطان کا جو انداز تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا، وہ نافرمانی تھی کہ اس نے سرکشی کی اور تکبر کیا، اور اس کے ساتھ پھر اللہ کے حضور معافی کا طلبگار بھی نہیں بنا۔ اور ادھر حضرت آدم علیہ السلام سے جو پھسلن ہوئی، یعنی آپ کا پاؤں پھسل گیا، تو اس کے باوجود آپ نے اللہ کے حضور یہ نہیں عرض کیا کہ کیا ہوا یا میں کیا کر بیٹھا، بلکہ عاجزی ان کی ساری آپ پر غالب آ گئی اور آپ آہ زاری میں مبتلا ہو گئے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کی خلافت عطا کی گئی تھی، تو کسی ذریعے آپ نے زمین پہ آنا تھا، تو اب وہ دانا سبب بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم سارے ہی اترو۔ اور یہ سارے کون تھے؟ ایک تو علماء نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں چونکہ تمام انسانیت تھی، تو اس سے مراد جمع کا لفظ ہے، یعنی ساری انسانیت نیچے اتر جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں مور کا بھی کردار تھا، سانپ کا بھی کردار تھا، اور شیطان بھی تھا، حضرت آدم اور حوا علیہم السلام بھی تھے۔ تو ان سب کو حکم ہوا کہ تم سب اتر جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ۔ تو اب یہ اتارے گئے تو کون کہاں پہ اترا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے شہر سراندیپ کے قریب ایک پہاڑ ہے، نود نامی پہاڑ، وہاں اتارے گئے۔ اور حضرت حوا جدہ کے ساحل پر اتاری گئیں، اور شیطان بصرہ کے قریب ایک جنگل میسان نامی جنگل میں اتارا گیا، اور سانپ کو اصفہان کے علاقے میں اتارا گیا، اور مور جو ہے یہ مرج الہند میں اتارا گیا۔ اب ان سب کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا جو وہاں معاملہ پیش آیا تھا اس کے بدلے میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تکلیف یہ دی گئی کہ ان کو یہاں آ کے کھیتی باڑی اور معاش کا ذریعہ اپنانا پڑا، اور جناب حوا علیہ السلام چونکہ انہوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دانہ کھانے کے لیے مجبور کیا تھا، تو حضرت حوا جو خاتون ہیں، عورت ہیں، اور ان کی تمام بیٹیاں قیامت تک، ان کو حیض، حمل اور عقل کی کمی اور وراثت کی کمی کی تکلیف دی گئی۔ اور سانپ جو ہے اس کے پاؤں تھے، پاؤں کے ساتھ چلتا تھا، لیکن اسے یہ تکلیف دی گئی کہ اس کے پاؤں ختم کر دیے گئے، پیٹ کے بل چلتا رہے گا۔ اور مور جو ہے اتنا حسین خوبصورت ہے، لیکن اس کے پاؤں بڑے بھدے کر دیے، بد شکل ہو گئے کہ وہ اب بھی ان کو دیکھتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں لیکن میرے پاؤں بدصورت ہیں۔ اور شیطان کو مردود اور شکل سے بھی اس کو منحوس کر دیا اور اس کو مردود کر کے زمین پر اتارا۔ تو یہ سارا طریقہ کار بنا ان سب افراد کے زمین پر آنے کا۔ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ جنت سے کچھ پھلوں کے بیج بھی لائے تھے، لیکن آپ چونکہ آہوزاری میں مبتلا تھے تو شیطان نے کچھ پھلوں کے جو بیج تھے ان کو مس کر دیا تھا، تو جن جن بیجوں کو اس کا ہاتھ لگا وہ بیج اور وہ درخت زہریلے ہو گئے، اور جو بیج بچ گئے تھے ان کے پھل نفع مند ہیں آج بھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام حجر اسود جنت سے لائے تھے، جو کعبہ شریف میں نصب ہے حجر اسود، اور ایک وہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، وہ 10 گز لمبا عصا آپ جنت سے لائے تھے۔ اور اس کے علاوہ کھیتی باڑی کے اوزار بھی حضرت آدم علیہ السلام لائے تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے کہ آپ کو خلیفہ بنایا گیا زمین کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب شیطان انسانوں کا دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن انسان پھر بھی اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ سانپ جو ہے یہ انسان کا بھی دشمن ہے، مور کا بھی دشمن ہے، انسان سانپ کا دشمن ہے، اور ایسے ہی مور بھی سانپ کا دشمن ہے۔ تو فرمایا تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تو ایسا ہی ہے۔ اور پھر باقی جو چیزیں آئیں انہوں نے تو پھر دوبارہ جنت میں نہیں جانا،
نہ شیطان نے، نہ مور نے، نہ ہی سانپ نے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اے اولاد آدم علیہ السلام، تمہارے لیے کچھ عرصہ یہاں ٹھکانہ ہے، مستقر ہے، اور نفع حاصل کرنے کی یہ زمین جگہ ہے، پھر تمہیں لوٹ کے واپس جانا ہوگا۔